ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا مقطوعۃ، نہ وہ کٹیں گے، نہ وہ ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ ان سے روکا جائے گا کہ وہ جنت کے پھل ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ پھل جو ہے وہ موسم میں ملتا ہے، لیکن جب اس پھل کا موسم ختم ہو جائے تو پھر وہ پھل مہیا نہیں ہوتا۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا، اگر کسی پھل کا موسم ہے تو تب بھی وہ ملے گا، موسم ختم ہو گیا ہے تو پھل ختم نہیں ہوگا۔ ہر وقت جس چیز کی بھی ضرورت ہے، جو بھی چاہیے انسان کو، وہ فوراً وہاں پر میسر ہوگا۔ ولا ممنوعہ، اور روکا بھی نہیں جائے گا۔ دنیا میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کہیں گھومنے گیا ہے، کسی باغ میں، کسی پارک میں یا کہیں پر گیا ہوا ہے، تو وہاں پر روک دیا جاتا ہے کہ یہاں اتنے ٹائم تک آپ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر داخلہ بند یا آپ کی ٹکٹ ختم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جنت تو تمہاری اپنی ہے، تمہاری اپنی بادشاہت ہے، اور پورے عیش و آرام کے ساتھ وہاں رہنا ہے۔ ولا ممنوعہ، تمہیں کوئی وہاں سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ وفروشن، اور تخت ہوں گے، ان کے بیڈ روم، ان کے بستر، بیٹھنے کی جگہیں، ان کے جو ہے وہ تخت ہیں مرفوعہ، بلند کیے ہوئے، ان کی جو بیٹھنے کی جگہ، بیڈ روم، ان کے جو بستر ہیں وہ اونچے تختوں کی طرح لگے ہوئے ہوں گے۔ انا، بے شک ہم، انشأناہن، پیدا کریں گے ان کو، انشاء، نئے سرے سے پیدا کرنا۔ یہاں پر ہنہ کی ضمیر پیچھے نہیں لوٹ رہی، یہاں پر ڈیش میں ترجمے میں لکھا ہے حوروں، ان حوروں کو پیدا کریں گے، لیکن یہ ضمیر مفسرین نے دونوں معنی کیے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان حوروں کو پیدا کریں گے انشاء، ایک نئی تخلیق میں، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد دنیا والی عورتیں ہیں، جو جنتیوں کی بیویاں دنیا میں رہیں وہ بھی نیک، اور انہیں بھی جب جنت میں عورتوں کو وہاں بھیجا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں پیدا کریں گے انشاء، نئے سرے سے، ایک خاص طور پر پیدا کرنا، کہ جتنی بھی دنیا میں عورتیں ہیں وہ اگر بوڑھی ہو گئی تو بوڑھی ہونے کے بعد جب وہ جنت میں جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں ہم نئے سرے سے انہیں پیدا کریں گے۔ فجعلناہن، تو پس بنا دیں گے ہم ان کو ابکارا، کنواریاں۔ تو جتنی بھی عورتیں جن کی شادیاں ہو چکی دنیا میں اور بوڑھی ہو کر، عمر رسیدہ ہو کر انہوں نے وفات پائی اور پھر وہ جنت میں گئیں، تو ایسی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو نئے سرے سے، نئی آن اور شان سے بنائیں گے، اور دنیا والی تخلیق سے بالکل ہٹ کر، اور بھرپور جوانی، کنواریاں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بنا دیں گے۔ اس طرح ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بوڑھی عورت تھی، آپ سے آ کر کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ ان کو یہ فکر ہوتی تھی ہر وقت کہ وہ جنت کے طالب تھے، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اس سے مذاق کیا، آپ نے فرمایا بوڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ بوڑھیا بیچاری رو پڑی اور واپس جانے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ کوئی بھی بوڑھی عورت اپنے بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو پھر کنواریاں بنا دیں گے، یعنی ان کی جوانی کی حالت میں ہم انہیں پیدا کر کے جنت دیں گے۔ تو جتنی بھی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اگر بوڑھی ہو کر جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں نئے سرے سے بنائیں گے۔ اور اسی طرح نوجوان بھی ہیں جو بوڑھے ہو کر، مرد جو بوڑھے ہو کر فوت ہو جاتے ہیں دنیا سے، تو انہیں بھی اللہ رب العالمین بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں، بلکہ بھرپور جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے۔ اور اس دنیا کی جو جوانی ہے، جو اس میں طاقت اور قوت ہے، یہ صلاحیتیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی اس جنت میں۔ اور مزید آگے اگلے رکوع میں آئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اور ہی تخلیق میں ہم سب انسانوں کو بنائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بنا دیں گے کنواریاں، عرباً اترابا۔ عرب کہتے ہیں پیاریاں، یہاں ترجمے میں بھی لکھا ہے پیاریاں، لیکن اگر اس کی تفسیر میں نے پڑھی تو بہت ہی دل خوش ہوا۔ عرب کہ اصل جو اس کا گہرا مفہوم ہوتا ہے نا عربی کا، تو عربی سے ہی آتا ہے،
اور وہ اصل کہتے ہیں کہ دل سے پیار کرنے والی، کہ جو حوریں ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چیز بنا دی ہے اب وہ جنت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دینا ہے، بلکہ ان کے اندر بھی جذبات ہیں، جس طرح انسانی جذبات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں گی۔ ایک مترجم نے لکھا کہ ٹوٹ کر اپنے خاوندوں کو چاہنے والی، اور ایک میں نے پڑھا کہ لکھا تھا کہ اب بہت زیادہ وہ ہنس مکھ ہوں گی، اور اپنی اداؤں سے، اپنی باتوں سے، اپنی جو ہے مسکراہٹ سے اپنے خاوند کا دل لبھانے والی ہوں گی اور دل لگانے والی ہوں گی، اور اپنے خاوندوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اور خاوند ان کے شوہر جو ہوں گے وہ بھی ان سے دل سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جنت والوں کے لیے بنائی ہیں کہ وہ وہاں پر اپنے خاوندوں سے بے حد محبت کریں گی، اور خاوند بھی ان سے بے حد محبت کریں گے۔ اور جو دنیا کی عورتیں ہیں انہیں جیسا کہ ترجمے میں لکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کنواریاں بنا کر جنت دیں گے، تو جنت میں جو حوریں ہوں گی نا، دنیا والی عورتیں ان حوروں پر سردار ہوں گی، یہ سرداری کریں گی، اور باقی جو حوریں ہوں گی وہ اس کی بات مانیں گی۔ دنیا والی جو عورت ہے جو اس خامند کو ملے گی وہ سردار ہوگی تمام حوروں کی، اور وہ اس کی رعایا ہوگی، وہ ان کی بات مانے گی۔ اطرابہ ہم عمر، اطراب ترب سے ہے، اور ترب کہتے ہیں عربی میں مٹی کو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ مٹی میں ساتھ کھیلنا، کہ جس طرح ہم بچے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں مٹی میں اور پھر وہ بڑے اور جوان ہو جاتے ہیں، تو ہم عمر انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ہم عمر ہوں گی کہ اپنے خاوندوں کی ہم عمر ہم ان کو بنا دیں گے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ سب کچھ یہ جو ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا، یہ ساری نعمتیں، سارا پروٹوکول جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ سب ان کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے ہے، نہیں ابھی 2 آیتیں رہتی ہیں، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بہت بڑی جماعت آخرین میں سے بھی ہوگی۔ مقربین میں سے تو یہ کہا گیا کہ بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور کچھ تھوڑے سے بعد والوں میں، لیکن اصحاب الیمین بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے بھی اور بعد والے لوگوں میں سے بھی بہت بڑی جماعت ہوگی۔ اور آگے اصحاب الشمال جو تیسرا گروہ ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور یہاں سے اب سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، کتنے برے ہیں، یہ کتنے بری حالت میں ہوں گے۔ اصحاب الشمال برے، بائیں ہاتھ والے، فی سموم، فی سموم، سموم اصل باد سموم عربی میں کہتے تھے اس گرم لو کو جو گرمیوں میں چلا کرتی تھی، گرم ہوا میں ہوں گے، وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل، اور سایہ ہوگا ان کے لیے، من یحموم، جو دھوئیں کا سایہ ہوگا، سیاہ رنگ کا، جہنم کی آگ سے اٹھنے والا دھواں وہ جب دیکھیں گے تو اس کے نیچے سستانے کے لیے، سایہ لینے کے لیے جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا بارد، نہ وہ ٹھنڈک دینے والا ہوگا، ولا کریم، اور نہ اس میں کوئی سکون میسر آئے گا۔ وہ تو جہنم کی آگ کا سایہ ہے، اس آگ کے ساتھ دھوئیں کا جو سایہ ہوتا ہے اس میں چنگاریاں آگ کی اور تپش ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ سزا ہوگی ان کے لیے اس قیامت کے دن۔ یہ کیوں ان کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہم، کہ بے شک وہ، کانو تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، نعمتوں کے مزے اڑانے والے، دنیا میں ہم نے ان کو عیش و آرام دیا، ان کو سکون دیا، دنیا کی دولتیں دیں، لیکن انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی اور بڑے دنیا میں مزے اڑائے انہوں نے۔ اب ان کے مزے ختم اور ان کی سزا شروع ہے ان گناہوں کی جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔